محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہر مسلمان والدین کے دل کی آواز ہے کہ اولاد کی اسلامی تربیت کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اولاد کی نعمت عطا کی تو ساتھ ہی ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہمارے کندھوں پر رکھ دی۔ ہم میں سے اکثر والدین اپنے بچوں کے لیے دنیاوی سہولتیں، تعلیم، کپڑے، موبائل، لیپ ٹاپ سب کچھ دینا چاہتے ہیں، لیکن ایک چیز جو اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے وہ ہے دین۔ محترم ناظرین، سوچئے اگر آپ کا بچہ دنیا میں کامیاب ہو گیا لیکن آخرت میں ناکام، اگر اس کی ڈگریاں ہوں مگر دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اگر وہ کامیاب ڈاکٹر ہو، انجینئر یا بزنس مین ہو مگر 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، تو کیا یہ کامیابی ہے؟ تربیت کی اہمیت قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آیت صرف ایک نصیحت نہیں، یہ ایک حکم ہے۔ ہم میں سے ہر والدین کو اپنے دینی تربیت کی پوری محنت کرنی ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، کیا تم نے اپنی اولاد کو دین سکھایا؟ محترم ناظرین، آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ اسلامی تربیت کیسے کی جائے۔ نمبر 1، نیت کو خالص کریں۔ اولاد کی تربیت صرف اس لیے نہ کریں کہ لوگ کہیں بہت نیک بچہ ہے، بلکہ اس لیے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ نمبر 2، دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ ہر نماز کے بعد، ہر رات سونے سے پہلے اولاد کے لیے دعا کریں۔ نمبر 3، خود نمونہ بنیں۔ اگر ماں باپ خود جھوٹ بولیں، نماز چھوڑیں، زبان خراب رکھیں تو بچے کیسے نیک بنیں گے؟ یاد رکھیے، بچے وہ نہیں سنتے جو ہم کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ نمبر 4، دینی تعلیم کو اولین ترجیح دیں۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن، حدیث، بھی اخلاقیات، یہ سب سکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کم از کم بچوں کو قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا سکھائیں۔ نمبر 5، ان کے دوستوں پر نظر رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس دیکھو تم میں سے ہر شخص کس سے دوستی رکھتا ہے۔ اگر بچوں کے دوست نیک ہوں گے تو ان پر اثر پڑے گا۔ نمبر 6، محبت اور شفقت سے سمجھائیں، زبردستی نہ کریں۔ بچوں سے دوستی کریں، ان سے بات کریں، وقت گزاریں، صرف غصہ اور ڈانٹ سے اصلاح ممکن نہیں۔ نمبر 7، ٹیکنالوجی پر قابو رکھیں۔ موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اگر کنٹرول میں نہ ہو تو یہ تربیت کے سب دروازے بند کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کی حد ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر آج آپ نے اولاد کو دین سکھا دیا تو کل یہی اولاد آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ جب آپ قبر میں ہوں گے اور آپ کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہو، جب آپ دنیا سے جا چکے ہوں اور بیٹی روزہ رکھ کر دعا کر رہی ہو، تو سوچئے اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، ان میں سے ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا اللہ ہماری اولاد کو دین کی روشنی عطا فرما، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنا، ان کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دے، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور دنیا و آخرت میں کامیاب فرما۔ آمین۔